کوئی بھی جیم سٹون جو ہے وہ فیشن کے لیے نہیں ہوتا. دولت ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی محبت ہے. یہ نگینہ نہیں ہے، یہ مقدر کی چابی ہے. اگر آپ کوئی غلط نگینہ لے کر استعمال کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس. ہر ویڈیو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی نہ کوئی ہم ایسا موضوع لے کے آتے ہیں جو سید محمد علی زنجانی صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے، اور جس طرح یہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی طرح آپ اسی ویڈیو کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کا ہم شکر گزار ہیں آپ کے. پاکستان میں بسنے والے لوگ اور پاکستان سے باہر جتنے بھی چاہنے والے سید محمد علی زنجانی صاحب کے لوگ ہیں، وہ مختلف اوقات میں مختلف میسیجز کرتے رہتے ہیں اور مختلف کویسچنز، سوالات شاہ صاحب سے پوچھنے کا کہتے ہیں. اسی کی روشنی میں آج جس موضوع کی جانب میں بڑھ رہا ہوں وہ ہے پتھر، سٹون، جیم سٹون. وہ پتھر جو اکثر آپ، میں یا ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے حلقہ با میں کچھ لوگ اس کو پہنتے ہیں. ان کی کیا حقیقت ہے، ان کے کیا اثرات ہیں، ان کے کیا فائدے ہیں، کون لوگ کون سا پتھر پہن سکتے ہیں اور کون سے لوگوں کو کون سا پتھر سوٹ نہیں کرتا. یہ ایک پتھروں کی سائنس ہے. شاہ صاحب کے ساتھ نجی محفلوں میں ہم یہ جانتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. اس کی تفصیل کیا ہے، شاہ صاحب سے جانتے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. قرآن پاک سورہ رحمان میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا قرآن پاک میں، وہاں پہ سورہ رحمان کے اندر یاقوت، مرجان، موتی، ان کا ذکر ہوا. اور نگینہ جو ہے اگر نعمتوں میں سے ہے، ظاہری بات ہے انسان کے اوپر اس کے کوئی نہ کوئی امپیکٹ، اثرات تو ہوتے ہیں. لیکن آج ایک چیز میں بڑا واضح کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں کو کہ انٹرنیٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، ہم مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق اس برج کے ساتھ ہے، آپ یہ نگینہ لے کے پہنیں، آپ کا یہ نام ہے، آپ یہ اس حرف سے شروع ہو رہا ہے، آپ یہ نگینہ لے کے پہنیں، آپ کی والدہ کا یہ نام ہے، آپ یہ نگینہ لے کے پہنیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کا اینجل نمبر یہ ہے، گریڈ اس کی یہ بن رہی ہے، آپ یہ نمبر. یہ جتنے بھی طریقہ کار انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے غلط ہیں، غلط العام ہیں. اور خدا نخواستہ اگر آپ کوئی غلط نگینہ لے کر استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی پیدا کر سکتا ہے. کوئی بھی نگینہ بغیر ذائچہ، آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ٹائم آف برتھ موجود ہو، آپ کے پاس سٹی آف برتھ موجود ہو، آپ کے پلانٹس کے جو بھی کمبینیشن ہے، آپ کا ہوروسکوپ کیا کہتا ہے، اس کے مطابق آپ اپنا سٹون لے کر پہنیں، یا کسی ایکسپرٹ اوپینین کی طرف جا کے تو پھر آپ اپنا سٹون لے کے پہنیں. یہ نگینہ نہیں ہے، یہ مقدر کی چابی ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں فار بیٹرمنٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کچھ جادو، چمتکار. آپ کی جو ویکنیسز ہوتی ہیں پلانٹ کی، ان کو یہ بیلنس کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی دولت ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی شادی ہے، آپ کی ٹریولنگ ہے، آپ کا ویزا ہے، آپ نے کی انٹرویو کے لیے جانا ہے، آپ کے دوست آپ سے پیار نہیں کر رہے، آپ کے خرچے آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، آپ کو بیماری جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، نظر بد کا آپ شکار ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے برتھ چارٹ کے مطابق، ذائچے کے مطابق اپنے کمبینیشنز کو چیک کروا کے تو آپ سٹون لے کر پہنیں. دیکھیں، سر میں درد ہوتی ہے تو دوائی ایک ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ دل کی گولی کھائیں گے اور آپ کے سر کی درد ٹھیک ہو جائے گی، یا گردے کی گولی کھائیں گے تو آپ کا فلو ٹھیک ہو جائے گا. ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک علیحدہ سے حکمت رکھی ہے، اور اس کو کیسے ترتیب دینا ہے یہ ایکسپرٹ جانتے ہیں. اور اس طرح کی انفارمیشن، مس انفارمیشن، بہت سارے ہمارے مہربان موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو اس قسم کی مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. تو برائے مہربانی اپنا ذائچہ چیک کروا کے پھر آپ سٹون کی طرف جائیں تو بہتر رہے گا. شاہ صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس موضوع پہ بھی گائیڈ کریں کہ بے شک قرآن پاک میں کسی بھی چیز کا ذکر جو ہے وہ بے مقصد یا بے معنی نہیں ہے. آپ نے بہت بڑی بات کی قرآن پاک کا حوالہ دے کے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پتھر لوگ پہنتے ہیں یا آپ تجویز کرتے ہیں، اس کے شخصیت پہ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں اور مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں.
تو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا پتھر کس کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور کون سا پتھر کس کے لیے نقصان دہ ہے؟ یا یہ بس فیشن کے طور پہ اچھا رنگ لگا تو وہ پہن لیا، کسی نے کسی کو تحفے میں دیا تو وہ پہن لیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی جیم سٹون جو ہے وہ فیشن کے لیے نہیں ہوتا. ہر سٹون کے اپنے امپیکٹ ہے، اس کی ایک اپنی انٹینسٹی ہے، اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کے ساتھ، اور آپ کو آپ کے ذائچے میں جس بھی حوالے سے وہ سوٹ کر رہا ہے یا آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، وہاں فائدہ دے گا جہاں سوٹ کرنا ہے، جہاں پہ نہیں ہوگا خدا نخواستہ نقصان بھی دیتا ہے. میرے ساتھ خود ہوا، میں لندن میں تھا، وہاں پہ میرے ایک دوست نے غلط سٹون پہن لیا اور ہم دونوں ساتھ جا رہے تھے، ہمیں پولیس نے پکڑ لیا. یہ میرے ساتھ اپنا ہوا، اور پھر جب اس نے سٹون ریموو کیا تو ہماری جان چھوٹی. اور یہ میں بڑی دفعہ یہ واقعہ کوٹ کر چکا ہوں. اور سٹون اگر آپ کسی کو غلط ڈائگنوز کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو صرف الف بے پتہ ہے، آپ کو اس کا پورا آپ نے سجیسٹ کر دیا، تو آپ اس کی زندگی کو برباد بھی کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو خراب بھی کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر ہر انسان ایک مقدر لے کر پیدا نہیں ہوتا، اور جتنے بھی دنیا میں مقدر ہیں، ہر مقدر کا ایک جو سکندر آپ بننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک الگ الگ نگینہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کے مطابق اپنا سٹون لے کر نہیں پہنیں گے تو وہ آپ کو سکندر نہیں بنائے گا، چقندر بنا دے گا، اور اس کے بعد آپ پچھتائیں گے یہ ہم نے کیا کیا. اور میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ غلط سٹون پہننے کے بعد، نقصان ہو جانے کے بعد، بہت زیادہ نشیب و فراز سے گزر جانے کے بعد جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک انٹرنیٹ کے اوپر یا کسی نے ویسی کوئی آپ کو نیم حکیم خطرہ جان آپ کو ایسی چیز ریکمنڈ کر دی اور آپ نے یوز کر لیا، اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں نقصان پیدا ہونے شروع ہو گئے. تو اس لیے ہر سٹون ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، ہر کسی کا نصیب مختلف ہے، ہر کسی کا پلانٹ کا انفلوئنس مختلف ہے، ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق بیہیو کرتا ہے. وہ آتش ہے، آب ہے، باد ہے، خاک ہے، اس کا کیا عنصر ہے، کیا ایلیمنٹ ہے، اس کے مطابق سٹونز پہنے جاتے ہیں. تو شاہ صاحب، لاسٹ 30 سیکنڈز آپ تجویز کرتے ہیں، آپ کے پاس یہ سروسز یا یہ معاملات ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کو تجویز کر سکیں، پتھروں کے بارے میں گائیڈ کر سکیں؟ جی بالکل، میرا تو صبح شام کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جب بھی ذائچہ بنتا ہے تو اس میں ریکمنڈیشن اگر ہو، ضرورت ہے، ایسے نہیں کہ زبردستی آپ کسی کو پر امپلیمنٹ کر دیں، تو بالکل سٹون ریکمنڈ کرتا ہوں، میں بالکل کرتا ہوں. بہت شکریہ. آج شاہ صاحب نے پتھروں کی دنیا کے اندر ایسے پتھر جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا استعمال، اس کا صحیح اور منفی دونوں پہ روشنی ڈالی. اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.